السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسنہ کیسی ہیں آپ؟ باجی گل کیسی ہیں؟ ام حذیفہ کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو ایک ڈفرینٹ ایکسرسائز، تو میں نے بریدنگ کی بھی کرا دی، قرآن کے حقوق کے بارے میں بھی ماشاءاللہ ہر لیسن میں میرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آج تھوڑا سا ایکسرسائز سے ہٹ کے کوئی چیز آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلے تجوید کا وہ بتا دوں کہ قرآن کے حقوق میں دوسرا جو بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے، مخارج، صفات اور وقوف کے علم کے ساتھ اور دیگر قواعد کے ساتھ، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ وہ عمل کرنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے نا، لیکن تجوید اس لیے کیونکہ تجوید کی کلاس ہو رہی ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں۔ اور بریدنگ ایکسرسائزز میں آپ کو سکھا چکی ہوں، وہ یقیناً آپ کرتے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ تجوید کے لیے ہمارا منہ یا تو اوپر کی طرف کھلے گا، ٹھیک ہے، سیدھا اوپر کی طرف کھلے گا، یا ہونٹ گول ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور موومنٹ نہیں ہوگی، اور ہماری طرز گانے کی طرز پہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور چیز میں آج تھوڑا سا ایڈ کروں گی آواز کے حوالے سے، الجوف کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں کا میں سن رہی ہوں تو الجوف بہت کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو سسٹرز مجھے سنا رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اتنے عرصے سے اتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سب تو ظاہر کوششیں کام تو آ رہی ہیں نا، الحمدللہ۔ تو ایک اور تھوڑا سا مزید منہ کھولنے کے لیے اور مزید الجوف کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی میں آواز نکالوں گی، اگر آپ اس طرح کی آواز کی پریکٹس کریں ڈیلی گھر پہ تو، اور جب تلاوت کریں تو بآواز بلند کریں، اسے بھی الجوف کھلتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ مرر آپ کے ہاتھ میں ہو اور لپس پر ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ہونٹ سامنے اوپر نہ جائیں، اور مخرج پہ جب پورا جائیں گے آپ، اور ہر لیٹر کے مخرج پہ، تو اس سے یہ ہوگا، جیسے ابھی میں نے شروع میں ریسائٹ کیا تو ہر مخرج پہ میں نے بہت سلو کیا تاکہ ہر مخرج پہ جاؤں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو وہ یہ ایکسرسائز یوں ہے کہ پہلے منہ آ کر کے کھولیں گے، آ کر کے کھولیں گے، کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہوتا، لیکن آپ اکیلے میں کریں، ٹھیک ہے۔ آ آ او ای آ او ای آ او ای۔ اور اس کے علاوہ اپنی جو زبان ہے یہ منہ کے اندر ہلائیں، کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز، ٹھیک ہے، ہلائیں، پورے جبڑے اوپر کی طرف لے کے جائیں، ایک داڑھ کے دوسرے داڑھ کی طرف لے کے جائیں، کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز، اوپر نیچے دائیں بائیں جیسے گھما سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زبان عادی ہو جائے گی مخرج پہ جانے کے لیے، اور بہت جلدی آپ مخارج پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سانچہ ہمارے منہ کے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مخارج کا رکھا ہوا ہے، وہ جتنے سانچے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا سی پی یو جو اوپر آپ کا دماغ ہے اس کے اندر رجسٹر ہو جائے گا۔ جب آپ سوچیں گے کہ اچھا مجھے یہاں جانا ہے، میں نے یہاں سے مخرج نکالنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ دماغ اور زبان ایک ساتھ کام کرے گی، بس یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ یہ ضرور کیجیے گا آ ای او ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ ہم سورۃ الضحیٰ پہ تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے 3 آیا اس کی کر لی ہیں، اور اب ہم مزید ہم 4 ہیں، 1 2 3 4 آیاز کریں گے، ٹھیک ہے، اسے انالائز کریں گے، اور اس کے بعد جو روٹین کا ہوتا ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں بہت سلو پڑھوں گی تاکہ ہر مخرج پہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ٹھیک ہے۔ وَلَلْآ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خِيرَةُ لمبا نہیں کریں گے۔ خَيْرٌ لَكَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ
ती का नहीं पढ़ेंगे, युतीका का, युतीका रब्बुका, रब्बुका फतरदो, ठीक है। रा जो है मुखफ़म है लेकिन दो और भी ज़्यादा है, ठीक है। फतरदो, अलम, अलम नहीं पढ़ेंगे, अलम यजिद का, अलम यजिद का, अलम यजिद का लंबा नहीं करेंगे, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ठीक। अब इसको एनालाइज करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वलल, वलल, ठीक है। पूरा लाम, लाम साकिन और लाम मुतहरिक है, और लाम मुतहरिक लाम साकिन से, तो क्या करेंगे, इन दोनों को लाम के मखरज पे पूरा पूरा जाने, व ज़बर के साथ होंठ गोल होंगे, अदा करेंगे, लल वलल आखी, आखी, आ क्यों खींच रही हूँ, क्योंकि मद लेटर है, उससे पहले हमजा आ रही है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें, मैंने एक जगह पे मैंने इसका डिफरेंस भी बताया हुआ है, कहाँ पे मैंने लिखा है, बहरहाल अभी आता है तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, आ जाएगा इसमें। अच्छा देखें, जब ये इस तरह आ जाए ना कि मद लेटर से पहले हमजा आ जाए, तो ये मद बदल है। ये जो मद लेटर है, ये इसकी आवाज़ को खींच रहा है, आखी, मद लेटर क्या कर रहा है, मुतहरिक हमजा की आवाज़ को खींच रहा है, ठीक है। तो ये 2 काउंट के लिए इसकी आवाज़ जो है ऊपर जाएगी, वलल आखी। अच्छा, खौ, खू मोटा होता है, जे के साथ खी बारीक हो जाता है, ठीक है। तो वलल आखी, रो मुखफ़म, रो क्यों मुखफ़म है, मोटा क्यों है, क्योंकि इस पे ज़बर है, खीरो, 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 ठीक है। तू, ये क्या है, हमारे पास ताई मरबूता है और इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, बारीक है। अच्छा, यहाँ लल का जो एक जो रूल बन रहा है ना, लल, लल, तो ये क्यों बन रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे हमज़तुल वस्ल के हज़फ होने का कायदा है, ठीक है, यानी ख़त्म हो गया यहाँ से वो। अच्छा, ये अगर आप देख रहे हैं, एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, ये बना कैसे, ये लाम पे ज़बर है, ठीक है, ये वाला लाम, लाम पे ज़बर है, और फिर यहाँ पे था हमज़तुल वस्ल, अल आखिरतु था, ये क्या था, अल आखिरतु, ठीक है। अब ये जो है, ये लाम ताकीद है, ये इसम मारफा में दाखिल हो गया। इसम मारफा जो अल से शुरू होते हैं, ख़ास हो जाते हैं, मारफा, इसम नकरा होते फिर इसम मारफा बन जाते हैं, अल आखिर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ग्रामर का भी वो है, लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग जब पढ़ेंगे आपको दिलचस्पी होगी तो ग्रामर की तरफ भी जाएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अल आखिरतु, ठीक है, आखी, खी तो बारीक हो जाएगा, रोतु। अच्छा, ये लाम ताकीद फिर क्या होगा, ये लाम से मिल गया और ये हज़फ, इसको नहीं, ये गायब हो गया, ठीक है। लल आखी, देखिए, लल आखिरतु, ठीक है, और ये गायब हो गया हमज़तुल वस्ल, तो अल आखिरतु, और साथ में ये मिल गया तो लल आखिरतु हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये इसकी एक मिसाल और भी है, जैसे आप देखें अल हुदा, और इसके साथ लाम मिल गया तो क्या होगा, लल हुदा, ठीक है, अल हुदा, लल हुदा, बिल्कुल ये इसी की एक मिसाल है, ठीक है। इस तरह आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। अच्छा, अब आप देखें कि आखी, आखिरतु, ये क्या है, इसके बाद जो आया लाम साकिन के बाद, ये हमारे पास हर्फ लेटर जो है, ये स्ट्रेचिंग लेटर है और हमज़ा की आवाज़ को खींच रहा है। अच्छा, अब यहाँ के अगर आप देखें, यहाँ पर ताई मरबूता बारीक है, इस पे होंठ हम गोल करेंगे, टू पे क्या होगा, होंठ गोल करेंगे, आखिरतु, आखिरतु, ठीक है। और ख्वा की मैंने लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई में, सॉरी मोटाई में इसकी कमी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट आया नहीं, वल्लाह आखिरतु, अभी तो सॉरी, हाँ ये 3 है, नेक्स्ट आया नहीं है बल्कि आगे है, यस पेज गलत हो गया, हाँ अभी तो हमने सिर्फ आखिरतु तक पढ़े। खैरुल्ला का ख्वाई, अच्छा ख्वा जो है ये मोटा ही अदा होगा, ठीक है। ख्वाई क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर आ रही तो क्या बना, या लीन बना, ठीक है, ख्वाई। अच्छा, ख्वा जो है मोटाई के साथ इसके आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी और नरमी से या के साथ मिल जाएगी, जैसे होता है ना बढ़ाई, ख्वाई, ख्वाई, ख्वाई मखरज पे जाएंगे। रुल्ला का रू, इसे खोलते हैं हम तो हमें मिलता है रुन, तो नून साकिन आ गया, इसका मतलब है नून साकिन का रूल बन रहा है यहाँ पर लाम के साथ। तो कौन सा बन रहा है नून साकिन के बाद, अगर आप देखें
اچھا لام مشدد ہے نون ساکن کا، لہٰذا یہاں ادغام تام بلا غنہ بنے گا، بغیر غنہ، ادغام بغیر غنہ یعنی بغیر غنے کے یہاں پہ ادغام ہوگا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے باقاعدہ اس کا فارمولہ بنا کے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے. آپ اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے کام آئے گا. ویسے تو میں اپنے گروپ میں بھی اسے ڈال دوں گی اور یہاں بھی اس کی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اگر آپ یہ دیکھیں رن ہے، رو، رن، رن، ٹھیک ہے، اگر اکیلا پڑھتے ہیں خی رن، ٹھیک ہے، اور جب اسے کھولتے ہیں نون ساکن ملتا ہے، اور نون ساکن کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، لام مشدد. تو یہاں پہ کیا ہو گیا، نون کمپلیٹ کا کمپلیٹ لام کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں نہیں پڑھا جا رہا، اب ڈائریکٹ را کو لام سے جوڑ کے پڑھیں گے، رلک، خیرلک، رلک. ٹھیک ہے، اور پیش کمپلیٹ یہاں رولنگ کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، خیرلک. ٹھیک ہے، اچھا، اور اسے جماؤ سے پڑھیں گے، رلک. اب اس کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے ہم نے، بس ایک کاؤنٹ کے لیے اس پہ جماؤ دیں گے، خیرلک. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے یہاں مشدد ہے. ٹھیک ہے، اور کیا باریک ہوگا، اس کی آواز بھی ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، می کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، مینل، مینل، اور لام ساکن اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے، مطلب ملا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ملا کے پڑھتے ہیں. اور نل، مینل، مینل. اچھا منل نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ یہ لام کا مخرج کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا قلقلہ ہو جائے گا اور نہ سختی لائیں گے، بلکہ ہم نرمی سے اسے ادا کریں گے، مینل اولا. ٹھیک ہے، او اگین آپ دیکھ لیں کہ واو ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن کیا کر رہا ہے، حمزہ کی آواز کو کھینچ رہا ہے. جب یہ حمزہ کی آواز کو کھینچا ہے تو کیا بنا یہاں پہ، مد بدل. اگین 2 کاؤنٹس کے لیے آواز جو ہے یہ ہونٹ ہمارے گول ہو جائیں گے، اولا، اولا. لا اگر آپ دیکھیں تو لا کے اوپر زبر ہے اور آگے ہمارے پاس مد لیٹر الف مقصورہ ہے. اچھا، مد لیٹر الف مقصورہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک الف ممدودہ ہوتی ہے جو کھڑی الف ہوتی ہے. یہ دیکھیں، ایک میں نے بتایا یہ الف ممدودہ ہے کھڑی. ٹھیک ہے، ممدودہ ایسی کھڑی الف کو کہتے ہیں. اور ایک مقصورہ، مقصورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی. یہ جو ہے لفظ میں کہیں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بالکل آخر میں آتی ہے. یہ بھی حرف کو 2 کاؤنٹ کھینچتی ہے اور یہ بھی حرف کو 2 کاؤنٹ کھینچتی ہے اگر اس سے پہلے زبر آ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جناب آپ دیکھیں علی مقصورہ نے جب اسے کھینچا تو کتنا کھینچا، 2 کاؤنٹس کے لیے. لا، اور باریکی سے کھینچیں گے، اولا، اولا. اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہاں سے آیت ختم ہو رہی ہے، میں دیکھ لوں. ہاں، یہ میں نے جو فرق تھا نا وہ یہ لکھا ہوا ہے، ایکچولی اسی کو میں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر لام اس طرح لکھا ہوا آ جائے، ٹھیک ہے، لام الف لا جیسے ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اسے لام الف لا پڑھتے ہیں، اگر اس طرح حرف مدہ آ جائے، حرف مدہ سے پہلے آپ کے پاس حمزہ آ جائے زبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مد لیٹر ہے اور یہ اس کو کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اے کی آواز آئے گی، اے کی آواز باریک آ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر لام کے بعد اس طرح الف ہے، اس کے اوپر حمزہ پیش کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے، یہ مد بدل ہے اور یہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے اور اسے پڑھا جائے گا اولا، اولا. ٹھیک ہے، اسے سکپ نہیں کریں گے. اچھا، یہاں جو دوسری میں نے چیز خیر الکم نے اولا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، او کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مد بدل ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے پھر مد بدل کی مختلف شکلیں لکھی کہ یہ اس شکل میں آ سکتا ہے، یعنی حرف مدہ سے پہلے اس طرح حمزہ آ جائے زبر کے ساتھ، اور واو ساکن سے پہلے حمزہ پہ پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آ جائے. تو یہ سب مد بدل کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹس انہیں کھینچا جائے گا. اچھا، یہاں جو میں چیز بتانا چاہ رہی تھی، چلیں آیت نمبر 3 پہ آتے، وہ بتا دیا میں نے آپ کو. اچھا، ویلا، ویلا سوف، سو، سو لکھنؤ، ویلا، و باریک، ہونٹ مکمل گول ہوں گے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ویلا، ویلا، ویلا نہیں کریں گے اسے، ویلا سوف، سو، کیونکہ کیا ہے یہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو واو لین ہے، آواز جو ہے کیا ہوگی، فا کی 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، سوف، ویلا سوف. اسے نرمی سے سو کر دیں گے، سو، ویلا سوف. ٹھیک ہے، اور آواز فا کے لیے کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باریک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی، ف، ف، ویلا سوف. ٹھیک ہے،
اچھا آگے دیکھتے ہیں یعطیکا، یعطیکا. اب یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے، اچھا یہ عین جو ہے اس کو حمزہ نہیں بنانا، عین کی طرح اسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، وسط الحلق سے یعطی، یعطی، نہیں کریں گے، اسے قلقلہ نہیں کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وسط الحلق سے یہ ادا ہوگی باریکی کے ساتھ. اچھا طی کا ہے، تی کا نہیں کریں گے. تو دیکھا تو موٹا ادا ہوتا ہے جب زبر اور پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو طی ہو جاتا ہے، تی نہیں ہوگا، طی طی. اور یہاں کیونکہ یا ساکن ہے تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی، ٹھیک ہے. یعطیکا، طیکا، کا کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. تو اسے ہم نے قی کو کتنا کھینچا، 2 کاؤنٹس کے لیے. اور یا مدہ بنا ہوا، یہ مد طبعی بھی کہلاتے ہیں، مد طبعی بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اور یا مدہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. اچھا آگے ہے ربک، رو موٹا، رو کیوں اگین یہ زبر کے ساتھ ہے، اور با مشدد ہے، جماؤ سے ادا کریں گے. میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ اس کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے، کہ پہلے با کے مخرج پہ جاتے ہیں، دیکھیں نا اس میں ایک با ساکن ہے اور ایک جو ہے پیش کے ساتھ ہے. تو رب بو کا میں نے کر کے آپ کو سکھایا تھا کہ جب آپ رب کہیں گے تو با کے مخرج پہ چلے جائیں گے، ہونٹ ایسے فلیٹ ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اس کو پھر پیش دیں گے تو پھر ہونٹ گول ہوں گے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ با کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. میم کو بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جماؤ ہم نے ایک ساتھ دینا ہے، ایسے آپ نے نہیں پڑھنا، رب بو کا نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے رب بو کا، رب بو کا، فلیٹ لپس کے ساتھ جانا ہے، اسے پھر پیش دینی اور پھر ہونٹ گول ہوں گے، ٹھیک ہے. رب بو کا، اور یہ ایک ساتھ ہی ہوگا اور 1 کاؤنٹ کے اندر ہوگا جماؤ کے ساتھ. کیا آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. فتر، 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 ٹھیک ہے. تا باریک، را موٹی، فتر. آپ دیکھیں موٹی ہے لیکن یہاں غور کیجیے گا کہ یہاں اور موٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں صرف ہم نے زبان کی جڑ اوپر اٹھائی ہے اور یہاں پہ زبان پیالے کی طرح بنے گی، ٹھیک ہے. فتر دو، ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے، مقصورہ سے کھینچ بھی رہا ہے تو، اور سٹاپ کر رہے ہیں ہم تو 2 کاؤنٹس کے لیے اس کی آواز، یہ مد اصلی یہاں بن رہا ہے، ٹھیک ہے. فتر دو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو میں کیا ہو گیا کہ یہ زبر کے ساتھ ہے ضاد، اور میں نے کافی دفعہ آپ لوگوں کو سمجھایا جب زبر کے ساتھ ہو، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کی آواز جیسے یہ آپ کے جو ہے نا حافت اللسان ہے، حافت اللسان، ٹھیک ہے. جب یہ زبر کے ساتھ ضاد، زیر پیش کے ساتھ آتے تو پھر آواز یہاں جائے گی، آپ کی آواز یہاں جائے گی. لیکن اگر ہم اسے ساکن کرتے ہیں تو پھر جیسے حج میں صاد، تو پھر یہاں آواز یہاں موٹی شروع ہو کے کناروں پہ جا کے پھر آواز دال کے اوپر یہاں ختم ہوگی، ٹھیک ہے. صاد، ضاد، دونوں لیٹرز میں ایسا ہے، ٹھیک ہے. ضاد، ضاد، ٹھیک ہے. یہاں ختم ہوگی، یہاں شروع ہوگی آواز، یوں پھیلے گی سائڈوں پر اور پھر یہاں دال پہ ختم ہو جائے گی. بالکل یہاں پر ایسا ہے کہ آواز جو ہے نا وہ سائڈوں پہ پھیلے گی، وہ دال پہ نہیں جائے گی. موٹا نہیں کریں گے اسے، دو، ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھیں وہ میں نے بولے، نہیں بولا، وہ بولا میں نے، آواز سائڈوں پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور 2 کاؤنٹس کے لیے آواز جو ہے وہ اوپر جائے گی. اچھا اگلی آیت پہ آتے ہیں. علم، علم، علم سے کچھ یاد آیا کہ یہ والی کون سی حمزہ ہے؟ پورا ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، پورا اس کے اوپر نوٹ میں نے دیا تھا، بہت اچھے سے آپ لوگوں کو میں نے سکھایا تھا. اے کیا چیز ہے؟ اے جو ہے حمزہ استفہامیہ ہے اور یہ کوسچننگ حمزہ ہے اور پورا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کیا. میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے، دیکھیں علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا، ٹھیک ہے. کیا دیکھیں، کیا پورا ایک لفظ ہے یہ کیا، ٹھیک ہے نا. علم، لام باریک اور میم کے ساتھ اسے ہم جوڑیں گے لم، لم. اس میں بھی توسط ہے اور میم میں بھی توسط ہے، اور جو ساکن ہوتا ہے اس میں خوبی زیادہ واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لم، ٹھیک ہے. اگر یہ ساکن لام کے ساتھ ہم کہیں گے ال، اتنی آواز اس کی یعنی جائے گی، چلے گی، بہت ال کر کے نہیں چلے گی، ال بھی نہیں ہوگی، ال. اور یہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ علم. اس میں توسط ہے، اس میں جو صفہ ہے نا توسط کی وہ ہم نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. علم، یا کے لیے آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اور جیم زیر کے ساتھ ہے تو جد کا، علم یا جد کا، ٹھیک ہے. جد کا، جد کا نہیں پڑھیں گے، جد کا بالکل نہیں پڑھیں گے. علم، علم بھی نہیں پڑھیں گے، علم یا جد کا. کیا کے لیے آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. یہاں قلقلہ کون سا ہوگا؟ باریک والا جد کا، کیونکہ حروف قلقلہ کتنے ہمارے پاس؟ قاف، تو، بے، جیم، دال.
تو یہ ان میں سے ایک ہے جد کا، تو باریک کلکلا ہو جد کا، ٹھیک ہے. پھر ہے یتیمن فا منفا منفا، ٹھیک ہے. یا کیا ہے، یا کے اوپر زبر ہے اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اور یہ کہاں وسط اللسان سے زبان کے درمیانی حصہ جب اوپر جا کے جو تالو جو خار ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نرمی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا ای، یا دیکھیں یا ای، آپ جائیں ذرا درمیانی حصے کو زبان کے اوپر لگائیں، یا ای، ٹھیک ہے، ساکن کے ساتھ. اچھا یہ تی باریک، ٹھیک ہے، اور کیا بن رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تو کیا تی یہ تی، تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی، یا مدہ بن رہا ہے، مد اصلی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. منفا منفا. اچھا اس میں جو اخفا ہم کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فتحتین یا 2 زبر کی تنوین، ٹھیک ہے. فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو، فتحتین 2 زبر، ٹھیک ہے. اچھا اس کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو من آتا ہے، من. اب نون ساکن جب آئے گا ما نو، تو یہ نون کے بعد کیونکہ فا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، نون پہ غنہ سٹارٹ کر دیں گے اور فا کے مخرج کے قریب جائیں گے، کیونکہ اس فا نے کیا کیا کہ یہاں پہ اخفا اس کی وجہ سے کاز ہوا. اس نے یعنی دیکھیں ہمارے پاس یہاں نون ساکن کے بعد یرملون کے لیٹرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو 6 لیٹرز ہیں، اور حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی با نہیں ہے، الف نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا آیا، باقی کیا بچے، جتنے باقی لیٹرز 15 بچے ان کے ساتھ اخفا ہوگا. تو یہ کیا ہوا، یتیم منفا ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں اگین آپ دیکھیں یہ مد لیٹر ہے، الف ممدودہ، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، حمزہ پہ زبر آ رہی، تو یہ کیا بنا، یہ بنا ہمارے پاس مد بدل. مد بدل کو یہ فا مد بدل جو ہے، یہ جو مد لیٹر ہے یہ حمزہ کی آواز کو 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچے گا. آ نہیں بولیں گے، و ٹھیک ہے. یتیم و باریک پڑھیں گے، وا نہیں پڑھیں گے، و، اور ہونٹوں کو مکمل گول کر کے واو ادا کریں گے، تبھی و ٹھیک ہے، تبھی یہ خوبصورتی سے ادا ہوگا. مکسورہ واو کی آواز کو کھینچ رہی ہے 2 کاؤنٹس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا، مد اصلی بن رہا ہے. اچھا اب جناب یہاں آ جائیں، وجدک، دیکھیں ہر مخرج پہ آپ نے جیسے الم یجدک یتیما فآوی، ایک مخرج پہ ہم الگ الگ گئے نا، یہاں بھی ہم نے یہی کرنا ہے. وجدک، آپ لوگوں کے لیے میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر کے دیکھیں میں نے ہر کاؤنٹ الگ الگ، وجدک، ٹھیک ہے، یعنی ایک کاؤنٹ کے لیے میں نے الگ، لیکن جب اسے ہم پڑھیں گے وجدک آپ ہر مخرج پہ آپ نے جانا سیکھنا ہے. وجدک، ٹھیک ہے. جیم کہاں جائے گا، غار میں جا کے زبر کے ساتھ یہ لگے گا، وجدک، ٹھیک ہے. دک وجدک، ٹھیک ہے. اور تینوں باریک، 4-5 باریک لیٹرز ہیں، تو آپ نے باریکی سے ادا کرنے. واو ہونٹوں کی گولائی سے، اس پہ زبر ہے، اگین واو ہونٹوں کی گولائی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. جا وا کر کے نہیں، لمبا نہیں کرنا ہم نے، بس ایک کاؤنٹ کرنا ہے. آپ جتنے سے لمبا کرتے ہیں اس کا ہاف کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی مد نہیں بنانا. اور یہ سمجھ لیں کہ الف کا ہاف کریں تو وہ 1 کاؤنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے بو. اب دو کے بعد دیکھیں تو مد لیٹر ہے. اب مد لیٹر کیا کرتا ہے، اپنے سے پہلے آواز کو کھینچتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں تو شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد لیٹر کے بعد شد ہے، یعنی جماؤ بھی دینا ہے. لیکن یہاں ایک اور رول بھی بن رہا ہے، اور رول کون سا ہے، یعنی کہ یہ والی مد جو ہے اس کی آواز کو یعنی لازمی 6 کاؤنٹس کھینچے گی اس شد کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ مد لازم کلمی مستقل بن رہی ہے، ایک لفظ میں بن رہی ہے. جب بھی کسی لفظ میں حرف مدہ کے فوراً بعد مشدد لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے الف واو یا ہو، ان کے بعد یہ مشدد لیٹر آئے گا تو پھر یہ کیا کرے گا، مد لیٹر اپنے سے پہلے آواز کو 6 کاؤنٹس کے لیے لازمی کھینچے گا، اور جو مشدد لیٹر ہے اسے جماؤ اور مضبوطی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ لازم کا مطلب ہے لازم، اس کی جو وہ ہے نا لینتھ کم نہیں کرنی، اس کی ایکسٹینشن، اس کی اسٹریچنگ جو ہے وہ پوری 6 کاؤنٹس ہوگی. کیسے دیکھیں، وجدک ٹھیک ہے،
بولن، اس پہ میں نے جواب دیا، دوبارہ سنیں، بول، دیکھا، ٹھیک ہے، اس پہ جماؤ دیا اور پھر میں نے یہاں پہ اخفا جو ہے وہ فا کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ ادا کیا. کیسے؟ فہدا، ٹھیک ہے. تو یہ مسقل کیوں؟ کیونکہ یہ شد مرجنگ ہو رہی، شد ہو رہی ہے، ادغام ہو رہا ہے لام کا لام کے اندر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. ف کی آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ہ کے لیے فہد، ہ اقص الحلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اور آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. د باریک ہے کیونکہ الف مکسورہ سے کھینچ رہا ہے تو 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچے گا، مد اصلی بنے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اخفا تھا تو اخفا ہم نے اس کا ادا کیا. تو یہ ہماری آیات جو ہیں یہ الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب باقی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ایک دفعہ اسے پڑھ لیتی ہوں میں دوبارہ. سوری یہ ہل گیا، 1 منٹ. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ، سین کی آواز میں وسلیں گے، ٹھیک ہے. سو لکھنؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ٹھیک. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ہم اگلا اس پہ آ جاتے ہیں، اسماء الحسنہ پہ. ٹھیک. اچھا جی، یہ اب تھوڑے سے اسماء الحسنہ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 31 لیسنز ہو گئے ہیں اور ہر لیسن میں 3 میں کرواتی ہوں، ٹھیک ہے. اور میں نے کارڈ بنانا بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ کارڈ پہ کس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک. اچھا جی. اسماء الحسنى. المانع، ہونٹ گول، ال حمزہ، ٹھیک ہے، اور یہ لام تعریف. اور یہ میم کیا ہے؟ قمری حرف ہے، اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے. لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے. المانع، روک دینے والا. المانع، روک دینے والا، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز روک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم اسے زبردستی لینا چاہو تو نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. اور میں اگر جسے دینا چاہوں تو تم اسے مطلب اس سے نہیں روک سکتے اور مجھ سے زبردستی لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی خوبی ہے. المانع، روک دینے والا. الضار، ٹھیک ہے. الضار. اچھا، یہ مشدد ہے جماؤ سے، اور یہ دیکھیں وہی مد اتفاق سے وہی مد بن رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کون سی؟ مد لازم کلمہ مثقل. اسے جماؤ دیں گے الضار، ٹھیک ہے. اور رو کو کھینچنا نہیں ہے 1 کاؤنٹ کے لیے بس. نقصان پہنچانے والا، یعنی اللہ کی ذات ہے کہ خوبی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. اس کو ایکسپلین ابھی نہیں کر سکتے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی. بس نقصان پہنچانے والا. النافع، نفع دینے والا، ٹھیک ہے. دیکھیں نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے اور انسان کو نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن ہم انسانوں نے سارے کام اپنے ہاتھ میں ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو نفع پہنچانا ہے. اللہ کی خوبی، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں بجائے اس کے کہ وہ ان کی ٹانگیں کھینچیں. چاہے وہ پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، کوئی بھی، زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام رویوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. دینے والا بننا ہے، احسان کرنے والا بننا ہے، ٹھیک ہے. المانع، روک دینے والا. الضار، نقصان پہنچانے والا. النافع، نفع دینے والا، ٹھیک. اچھا، اب قرآنی دعا. اب دیکھیے قرآنی دعائیں بھی ماشاءاللہ بہت ساری ہو گئی آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے.
تو پہلے میں کیا کرتی ہوں، ہمیشہ الگ الگ پڑھتی ہوں ایک ایک لفظ، اور اس کے بعد پھر میں جوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنا آ جائے. فاقی فاقی فاقی، تو یہ تی نہیں ہے، میں اسی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ تی نہیں ہے، قی ہے، تو تو قی. جب مخرج پہ جائیں گے خود ہی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فاطرس فاطر فاطر السماوات السماوات و اسے لمبا نہیں کریں گے. الارض 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 انت انت، غنہ ضرور ہوگا، انت ولی ولی. ایکچولی یہ کیا ہے، 3 یا ہے. پہلا یا جو ہے وہ ساکن ہے، اسے مد تمکین کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں بناؤں گی، آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا ہے کہ ایک یا ساکن ہے، پھر یا زیر کے ساتھ ہے تو یہ مشدد ہو گئی، اور دوسری اگین یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا مدہ بنتی ہے، ولی، ٹھیک ہے. فی 2 counts، فی الدنیا الدنیا و الآخرة 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 توفنی بھاری کے سارے، توفنی، ٹھیک ہے، اور یا مدہ ہے، توفنی مسلمن 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 و الحقنی 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 الصالحین الصالحین الصالحین، ٹھیک ہے. اب ہم اسے جوڑتے ہیں. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں. زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا، ٹھیک ہے. زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، یہ ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی دعائیں جو ہے ہم دوسری بہت ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں کثرت سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کا حسن خاتمہ نصیب ہو اسے، ہے نا، اور دین اسلام پر اس کا خاتمہ ہو، اور حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب نیکسٹ ہے جسم میں تکلیف محسوس ہو تو کیا کہیں. اچھا دیکھیں، یہ ساری سنت کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ قرآنی دعائیں ہیں. تو یہ جو دعا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ کہیں میرے پین ہوتا ہے، کہیں بھی میری تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کسی قسم کی، بس ابھی میں نے ہاتھ ہی رکھا ہوتا ہے یہ دعا پڑھنے کے لیے، میں 3 دفعہ بسم اللہ شروع کرتی ہوں، اور جب پہلی دفعہ ہی میں نے پڑھا ہوتا ہے اس دعا کو، اور میری وہاں سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنا اثر ہے اس دعا میں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دعائیں جو ہیں یہ مانگنی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے، مانگنی چاہیے. اسے یاد کریں، یاد نہیں ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو پہلے اچھی طرح خوب اچھے سے پڑھ کے پھر یاد کریں، اور پھر یہ اپنے اگر یاد نہیں تو سامنے رکھ کے، اور پھر اپنے اوپر جہاں تکلیف ہو رہی ہے، کتنا پرانا درد ہے، کچھ بھی ہے، جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے، شفا کاملہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. کامل ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تکلیف ہو وہاں آپ نے ہاتھ رکھا، پھر آپ نے پڑھا 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور پھر 7 دفعہ ہم پڑھیں گے
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ وقد ٹھیک ہے، قلقلہ وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ٹھیک ہے، ذر. اور یہ تجوید کے ساتھ دیکھیں اس لیے پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اس پہ اثر ہو. اس کا عربی تو ہم ہے نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم اس ورڈ کی میکنگ چینج کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کے زیر زبر پیش بھی غلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مکمل طور پر. اور رولز تو ہمارے پاس ہوتے نہیں، تو میں سکھانے کا مقصد یہ کہ ہم رولز کے ساتھ پڑھیں. جب اللہ کا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیثیں ہیں تو کیا ضرورت ہے، لیکن بھئی ہمیں تو عربی لوگ تو پڑھ لیتے ہیں نا، ان کی تو زبان ان کو بھی خیر مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے، ان کی تو عربی زبان، ہماری تو زبان عربی نہیں ہے. تو ہمیں ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ پوری تجوید کے ساتھ اسے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے. ٹھیک، تو یہ دعا کیا کرنی ہے؟ 7 ٹائمز پڑھنی ہے. اور آپ پھر دیکھیں، آپ مجھے بتائیے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے تکلیفوں سے. لیکن یہ ہے کہ انسان ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پینز وغیرہ ہوتے ہیں، بڑی ایج میں لوگوں کو گھٹنوں وغیرہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے، بیک میں ہوتا ہے، آنکھ میں ہوتا ہے. میں تو جہاں بھی ہوتا ہے میں ہاتھ رکھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں اور فوراً شفا دیتا ہے. ایون جو لوگ سامنے نہیں ہیں اور ان کو تصور میں لا کے انہیں پین ہے تو ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں، آپ کر کے دیکھے گا اور کیسے اللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو شفا نصیب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہم صبح کے اذکار پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد ہم نے اتنا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے کر لیا، پوری نماز کر لی. نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کر لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ہم تک پہنچے. اب ہم صبح شام کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اس میں ہم صبح کے اذکار کر رہے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب شروع کرتے ہیں. اللہم اسے موٹا پڑھنا ہے. اللہم بیکا. ٹھیک ہے، بیکا نہیں پڑھنا، بیکا. اور انگلش لیٹر بی ہے اور زیادہ نیچے بھی نہیں لے جائیں گے کہ مد بنے. بیکا نہیں پڑھنا، بیکا. اے باریک، صاد موٹے. بہنا. اچھا، نہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہاں مد بن رہی ہے. ٹھیک ہے، وبیکا امسینا. وبیکا حمزہ ہے نا، تو حمزہ کی جگہ سے امسینا. وبیکا امسینا. وبیکا نحیا. وبیکا وا نہیں پڑھیں گے. وبیکا نحیا. کا باریک ہے. وبیکا نحیا. وبیکا نموت. وبیکا نموت. وَإِلَيْكَ ای ساؤنڈ حمزہ کی. وَإِلَيْكَ المصیر. ٹھیک ہے، اور اسے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، آپ یہاں بھی سٹاپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو. اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. ٹھیک، اچھا. ہمیشہ جو جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے نا، تو اس کو رول کے مطابق اسے اینڈ کرتے ہیں. اسے ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں کیونکہ مد بن رہی ہے، اصبحنا وبک امسینا. ٹھیک ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی لیٹر کو لمبا نہیں کریں گے، 2 کاؤنٹ سے ہوگا. ٹھیک ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت. ٹھیک ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے. وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. ٹھیک، تو یہ دعائیں ہیں. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ دعائیں ہیں، یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ نیکیاں جس سے ہمارا بینک بھرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. یہ دور کون سا فتنوں کا دور ہے؟ دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی حفاظت دعائیں مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے تمام رشتہ داروں کے، کہ اللہ آپ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.